अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी वो मंसूबा है जो कि ना सिर्फ दो ममालिक के लिए बल्कि पूरे खित्ते में प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक जो बहाली है उसको लाने पर कमिटेड है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर बहैसियत मुल्क बात की जाए तो इसके जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो दो ममालिक ही हैं, अंडरस्टैंडेबली पाकिस्तान और चीन। इसी वजह से ये भी अंडरस्टैंडेबल है कि यहाँ पर जब मुखालफत नजर आती है तो कुछ ऐसे एक्सटर्नल जो ममालिक हैं उनकी नजर आती है जिनकी मोनोपोली है इस रीजन में, या जो इस रीजन में अपनी पॉलिसीज को इम्पोज करते हुए या इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आते रहे हैं। लिहाजा अगर ये दो ममालिक चीन और पाकिस्तान एम्पावर हो जाते हैं बहैसियत मेजर स्टेक होल्डर्स या मेन स्टेक होल्डर्स सीपेक के, तो इन तमाम ममालिक या ये तमाम जो एक्सटर्नल पावर्स हैं फिर इनका फेट क्या होगा, ये कहाँ पर लाई करेंगी। इसलिए इस हवाले से बात करना जरूरी होगा कि इसके अगेंस्ट जो कंस्पायर करती हुई कुव्वतें हैं, चाहे अगर वो बहुत अपेरेंटली नजर आती हैं, चाहे वो बहुत वोकल हैं इस बारे में, या अगर वो वोकल नहीं है, इन ईदर केसेस हमारी तरफ से डिफेंसिव क्या होना चाहिए। ऐसे में सीपेक का जब मगरबी रूट हमने देखा कि कामयाबी से जो है उसको पूरा किया गया, उसकी कंप्लीशन की गई, जो पायलट इस हवाले से किया गया सीपेक के मगरबी रूट को, उसके बाद हमने देखा कि बल्कि उसको इनॉग्रेट करने के लिए फॉर्मली बहुत ही ग्रैंड सेरेमनी गवादर पोर्ट में हमने संडे को देखी कि सामने आई। और इस हवाले से जो एक्सटर्नल जितनी कुव्वतें थी, ताकतें थी और इंटरनल एलिमेंट्स थे जो कि मगरबी रूट को हमेशा से उसके ऊपर सियासत बराए सियासत करते हुए नजर आए थे, उनके लिए एक बहुत जरूरी रिबटल बना जब हम लोगों ने वाकई हकीकी मायनों में वेस्टर्न रूट को इम्प्लीमेंट किया और इसको ऑपरेशनलाइज किया। इसके हवाले से अब जब हम बात कर रहे हैं मगरबी रूट की, तो ये तो हमने पायलट प्रोजेक्ट के जरिए सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज होता हुआ देख लिया। लेकिन हमें ये भी पता है कि क्योंकि गवादर फोकल पॉइंट है, गवादर पोर्ट फोकल पॉइंट है पूरे चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ना सिर्फ मगरबी रूट लेकिन दीगर जो रूट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल रूट हो, ईस्टर्न रूट हो, उनके जरिए तमाम रूट्स के जरिए ये एक वेन स्ट्रक्चर है जो पूरे मुल्क से गुजरेगा और गवादर को चाइना में वाक़ई सिंकियांग प्रोविंस से लिंक करेगा। लिहाजा अब ये जो तमाम दीगर रूट्स हैं इनके ऊपर भी काम जारी है, इनके हवाले से भी जो पेशरफ्त है उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और ये जो सिग्निफिकेंस है सिर्फ लफ्जी मायनों में नहीं लेकिन बल्कि इम्प्लीमेंट होते हुए भी नजर आती है हकीकी मायनों में, ग्राउंड रियलिटी में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी सिग्निफिकेंस को मजीद दिन ब दिन रोज ब रोज बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लिहाजा हमारी तरफ से जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो काफी इतराफ से नजर आ रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट पर हो, चाहे वो बलोचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से हो, या चाहे वो मैरीटाइम कोऑपरेशन में हो जहां पर पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन इंश्योर कर सकते हैं, कंप्लीट इसको होता हुआ देख सकते हैं। ये तमाम प्री रिक्विजिट्स हम कैसे एडजस्ट करेंगे, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत इस हवाले से क्या मायने रखती है, फॉरेन पॉलिसी भी हम जानते हैं कि जितनी इंटरेस्टिंग है, जितनी यूजफुल है, उतनी ही पेचीदा है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अपेरेंटली नजर नहीं आते लेकिन उनके बारे में बावर होना किसी भी मुल्क के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह के सेड एंड अनसेड चैलेंजेस के लिए हमारी तरफ से क्या डिफेंसिव है, हमारी तरफ से क्या लायमल होना चाहिए। ईरान भी अब नजर आता है कि चाबहार पोर्ट को एज ए ट्विन पोर्ट सिटी टू गवादर डेवलप करने का ख्वाहिशमंद है। बाकायदा इस बात का जो एक एक्सप्रेशन था हमें नजर आया कि यूएनजीए की जो साइडलाइन मीटिंग्स थी उसमें किया गया ईरान की तरफ से कि ईरान शिराकतदारी चाहता है पूरे गवादर प्रोजेक्ट में। लिहाजा तमाम ये एक्सटर्नल जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी एक्सटर्नल ममालिक हैं, इनके इस तरह से इस वक्त हमारी तरफ से क्या लायमल होना चाहिए उनके डील करने में, फॉरेन पॉलिसी का इस वक्त क्या जो एक विजडम है वहां पर कहाँ मौजूद है, तमाम अहवाल से और तमाम जितने एस्पेक्ट्स हैं उनके हवाले से बात करने की आज कोशिश करेंगे मेरे मौजूद पैनलिस्ट के साथ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे पास पैनल में आज तशरीफ फरमा है, डिफेंस एनालिस्ट हैं आप एंड ऑल्सो फॉर्मर डायरेक्टर फॉर नैप सिंध। लिहाजा दोनों इतराफ से आपकी बात जानेंगे, खासतौर पर डिफेंस एस्पेक्ट्स और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपके व्यूज बहुत अहम साबित होंगे पूरे डिस्कशन को अच्छे कंक्लूसिव नोट पर वाइंड अप करने के लिए। मिस्टर अतीकुर रहमान इज ऑल्सो अमंगस्ट अस, इकोनॉमिस्ट हैं आप, और आपसे भी इस बारे में बात रहेगी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में अगर दो ममालिक एम्पावर होते हुए नजर आ रहे हैं तो दीगर जो इकोनॉमिक पावर्स एग्जिस्ट करती आई हैं या माजी में उनकी मोनोपोली हम देखते आए हैं, उनका क्या फेट बनेगा और उनको उनकी तरफ से जो उनको रिबटल मिलना चाहिए या उनको काउंटर एक्ट करना चाहिए, हमारी तरफ से क्या पॉलिसी होनी चाहिए। बट इन द मीन टाइम वी हैव टू टेक थिंग्स अलोंग साइमल्टेनियसली। शॉर्टली पैनल में सेनेटर निहाल हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है और हुकूमती मौक़िफ़ आपसे जानेंगे। शॉर्टली ही इज टू अराइव इन द पैनल। और ऑन फोन
فون لائن ہمارے ساتھ ڈاکٹر سجاد احمد ہوں گے, DG ہیں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, اینڈ پروفیسر شیخ عمر وڈیلو جو کہ اکنامک اسکالر ہیں, اسپین سے ان کا تعلق ہے, لہٰذا ان سے انٹرنیشنل پرسپیکٹو کے بارے میں جانیں گے کہ یہ تمام چیزیں انٹرنیشنلی پاکستان کا پرسپشن کیسے مستحکم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس وقت کیسے پرسیو کیا جا رہا ہے, کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کا ہمیں نوٹ اس وقت لے لینا چاہیے. بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا ہیئر ان دی اسٹوڈیوز ایز ویل, اوور دا فون بھی جو ہمیں جوائن کریں گے شارٹلی. بریگیڈیئر صاحب, ٹو بگن ود یو, ابھی اس وقت بہت ایک اہم لینڈ مارک ہم نے دیکھا کہ یہ موقع رہا پاکستان کے لیے, آپ وہاں پر شریک بھی ہوئے. بتائیے گا آن گراؤنڈ یہ تمام چیزیں کیا اتنی ہی کلرفل ہیں یا اتنی ہی جوسی ہیں جو اس وقت باتوں میں نظر آ رہی ہیں؟ Mona, I was delighted to see the arrangements and development جو وہاں پر ہوئی ہے, and that's why I went by road on coastal route to Gwadar and came back next day. اور اتنا اچھا پورٹ بن رہا ہے, اور ورلڈ کی جو اوپینین جو ان کے ایکسپرٹس کہتے ہیں اٹس نیچرل پورٹ, اٹس ویری ڈیپ, اور بالکل گوادر کے بالکل 7 شپ لگے ہوئے تھے آ کے, and that was very heartening to see. Absolutely. اور سیکنڈ یہ کہ نیچرل انوگریشن ہوئی جس میں اس کو آپریشنلائز کر دیا گیا, اٹ واز اے ویژن اینڈ دین کنورٹڈ انٹو اے ریئلٹی. تو اس کانٹیکسٹ میں اٹ واز ویری ہارٹنگ ٹو سی, اینڈ پرائم منسٹر, چیف آرم اسٹاف, DGFW سب لوگ آئے ہوئے, چائنیز امبیسڈر واز دیئر, گلف کے امبیسڈر وہاں آئے ہوئے تھے, سب دیر کم. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ شو. اور سیکنڈ یہ کنوائی جو ہے یہ کاشکر سے چلا, انٹر خجران پاس پہ آ کے یہ وہاں سست ایک جگہ وہاں سے, اٹ ٹوک آئی تھنک ٹوٹل 12 days میں یہ وہاں سے گوادر پہنچ گیا, اور راستے میں نہ کوئی انٹرپشن نہیں. بلوچ یہ فرنٹے سے بھی گزرا, اس کے بعد یہ انٹر ہو گیا بلوچستان میں, پھر خلدار سے تربت سے ہو کے یہ پہنچا. ناٹ اے بلٹ پاس فائٹ, پوری آرمی نے پروٹیکشن دی. اور دس از دا ایشو جو انڈیا کو نوالا جو حلف میں پھنسا ہوا ہے کہ دے آر ورڈ کہ یہ اب کی اسٹارٹ ہوگی اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان, اور اسی وجہ سے انہوں نے اسی دن رات کو آپ نے سنا ہوگا شاہ نورانی درگاہ کے اوپر بھی ایک رات پہلے, لیکن وہ وہاں سے 700 کلومیٹر دور ہے, دے کوڈنٹ ڈو اینی تھنگ اس کے لیے. اور پھر نیکسٹ ڈے آپ نے سنا کل جس طریقے سے انہوں نے فائرنگ کی ہے اور 6 ہماری جوان بھی شہید کی ہے, تو دس شوز کہ یہ کتنی بکھلاہٹ میں ہے, اور انڈیا کی ناٹ ایکسپٹ کہ پاکستان اکنامکلی امپروو کرے گا. اٹس اے بگ کوانٹم جمپ اکنامکلی, اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ یہ ہے پاکستان کو کہ یو آر اے نیوکلیئر کنٹری, یو آر این اسلامک کنٹری, اینڈ ناؤ یو آر اکنامکلی ویک, اینڈ ناؤ یو کم اے ویری اسٹرانگ اکنامکلی آلسو. تو جب یہ تینوں چیزیں کمبینیشن ہو جاتی ہیں دین یو بیکم اے ویری اسٹرانگ سوورن اسٹیٹ وتھ یو ٹیک یور اون انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز اباؤٹ یور نیشنل ایم اینڈ آبجیکٹو, جو کہ دنیا کو, یورپ کو, امریکہ کو, انڈیا کو یہ سوٹ نہیں کرتا. اور چائنا نیچرلی, چائنا کے ساتھ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, وی کینٹ امیجن کہ یہ آپ کو کتنا جم دیتا ہے اور چائنا کو کتنا اس کا فائدہ ہے. چائنا شنگھائی کے تھرو جو تھا 40 days میں ٹریول کرتا ہے ٹو ریچ پرشین گلف, اینڈ ہیئر اٹ ٹیک 10 days. اور اس میں آپ کو یہ سوچیں کہ کتنا آپ کو اکنامکلی فائدہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کی, پیٹرول کی, ڈیزل کی. مڈل ایسٹ سے ان جو چائنا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 60 million lakhs بیرل پر ڈے وہ ان کو چاہیے, 1 crore بیرل کو چاہیے پر ڈے. 40 وہ اپنے پروڈیوس کرتے ہیں, 60 وہ مڈل ایسٹ سے کتنے شارٹ روٹ سے لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ پھر وہ ریلوے لائن بھی بچھا رہے ہیں, اور پاکستان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 16 بجلی گھر لگا رہے ہیں راستے میں اکنامک زون میں, جہاں سے 27 میگا واٹ بجلی جنریٹ ہوگی پاکستان کی. ابھی اس وقت ہماری ٹوٹل 14,000 ہے, تو 27,000 ہمیں یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. تو آپ کو کتنا بڑا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جاب اپرچونیٹیز, اس کے بعد لیبر سستی ہے چائنا کی پاکستان کی, اس کے بعد فوڈ اسٹف, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اس کے پرابلم میں ہے کہ انڈیا از ٹوٹلی بلاکڈ. رائٹ, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مجھے لگتا ہے ہم نے اس پہ بات نہیں کی ہے, شاید اس طرح سے یہ چابہار میں جو اس نے انویسٹمنٹ اتنی کی ہے وہاں واٹر ڈیپ جو واٹر ہے 11 میٹر, یہاں اٹ ٹیکس اے ویری اسمال شپس. تو انڈیا نے جو افغانستان میں ٹرکس ڈالے ہوئے ہیں ان کی مینٹیننس سسٹیننس کے لیے وہ اس کو میکسیمم استعمال کر سکتا ہے. یہ پاکستان کا جو گوادر پورٹ ہے نیچرل پورٹ ہے, اتنا ڈیپ واٹر ہے اس کے اندر, ہیوی سے ہیوی شپ اس کے اندر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب انڈیا کو آپ کو گیس لائن کے لیے اس کو اگر یہ ٹاپی میں جاتا ہے جو تاجکستان پاکستان انڈیا پائپ لائن ہے وہ بھی افغانستان سے اور پاکستان کے تھرو آئے گی. بالکل, اگر ایران سے لیتا ہے تو پھر بھی ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن آئے گی. ایک تو یہ سٹک ہو گیا.
सेकंड जितना बिजनेस उसको चाहिए, चाहे चाइना से चाहिए, चाहे उसको सेंट्रल एशिया से चाहिए, गल्फ से चाहिए, दे हैव टू गो थ्रू पाकिस्तान या गवादरों में इस्तेमाल करना। वेरी इंटरेस्टिंग। सो दे आर टोटली ट्रैप्ड, और ये वजह है। और सेकंड नेचुरली अमेरिका जो इंटर साउथ चाइना सी में जापान की वर्ड है, बिकॉज साउथ चाइना सी में जो ये चाइना चला गया, एक लैंडिंग स्ट्रिप भी बना ली है। उधर अमेरिका, इंडिया और जापान ये मिलके उसको काउंटर फोर्स बनाना चाहते हैं। दिस इज अनदर इशू जिसमें चाइना स्ट्रांग होगा। तो ये चाइना के लिए तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर है, और हमें इतनी सपोर्ट है। पाकिस्तान को ही चाहिए किसी तरीके से। ईरान ने भी इंटरेस्ट शो किया, उनका डेलीगेशन भी आ रहा है, गवादर, दे वांट टू बिकम पार्टनर्स आल्सो। तो अगर ईरान इनसे निकल जाता है, जस्ट इमेजिन ईरान, पाकिस्तान एंड चाइना, एंड वी आर नेबर्स एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, when they share everything, you see where Pakistan stands. Interestingly तो सर वो ईरान में, जैसे आपने भी कहा कि काफी दफा इस बात का एक्सप्रेशन हमें दिया है कि शराकत दारी चाहते हैं, लेकिन आपको ये कीननेस वैसे ही अमली तौर पे नजर आती है ईरान की तरफ से? उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है पर्शियन। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह करते चले, वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ मरहूम जहांगीर बद्र के घर इस वक्त मौजूद हैं और उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले एक पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान जहांगीर बद्र अपने खालिक के हकीकी से जा मिले थे। कल उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई, और आज आप देख सकते हैं कि इस वक्त वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ मरहूम जहांगीर बद्र के घर हैं और इस वक्त उनके अहले खाना से ताज़ियत कर रहे हैं। मरहूम जहांगीर बद्र की गिना कदर खिदमात हैं। सियासत में जमहूरियत के फरोग के लिए, जमहूरियत की बका के लिए उनकी बहुत सी खिदमात हैं, जिनको तमाम तर जो सीनियर सियासी क़यादत है पाकिस्तान की वो तस्लीम करती है। और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर ममनून हुसैन ने भी बहुत गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया था जहांगीर बद्र की वफात पर। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त जहांगीर बद्र के घर पर मौजूद हैं और इनके अहले खाना से ताज़ियत कर रहे हैं। अहले खाना से ताज़ियत के साथ साथ अभी कुछ देर पहले, कुछ लम्हात कबल हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा कि वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ फातिह खानी कर रहे थे, मरहूम के ईसाले सवाब के लिए दुआ कर रहे थे। आपको बताते चलें कि जहांगीर बद्र कुछ अपनी कल की अलालत की वजह से वफात पा गए परसों, और कल उनकी नमाज जनाजा भी पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें आला सियासी क़यादत ने शिरकत की और बड़ी तादाद में कारकुनान और अवाम ने भी शिरकत की थी। और आज हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ मरहूम जहांगीर बद्र के घर में मौजूद हैं और उनके अहले खाना से ताज़ियत भी कर रहे थे और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी भी की। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ रहिए। वजन उठाने की सलाहियत सबसे बढ़कर, खेतों और हर ऊंचे नीचे रास्तों के लिए मौसू, नोकदार और कील के खिलाफ बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़, मजबूत कुटी जो चले लंबा सेंटर चले तो किसी की ना चले। ये उसकी बहुत बड़ी एक फिक्र है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव पे देखें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्शन के लिए अगर हम इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से बना लेते हैं, इसको चला लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान इज अ कंट्री जहां पे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिनकी बातें मकसद करते रहते हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए मौजू हैं, हमें मिल सकती हैं। इसके अलावा आप देखें कि सीपेक इज अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सीपेक इज ग्रेटर देन आवर पॉलिटिक्स। जो हमारी पॉलिटिक्स है उससे ग्रेटर देन है। ये नजर भी आ गया। आप देखिए ना, इसको साबित किया। अब एक पॉलिटिक्स हो रही है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उन्होंने तकरीबन 620-50 किलोमीटर का रोड बना लिया, जल्दी से बनाकर उस पर कॉन्वॉय भी गुजार दिया। और मैं इकोनॉमिक की बात करूंगा कि आप देखें कि एक इल्जाम आता है कि इसका सारा बेनिफिट चाइना को जाएगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग। दोनों मुल्कों को इसका बेनिफिट जाएगा। इसका सबूत इस कैरावन से हुआ जो अभी इतवार को पहला जहाज गया। कैसे 150 कंटेनर्स लोड हुए, उसमें से 100 कंटेनर्स जो थे वो चाइना से है, 50 हमारे लोकल लोगों के कंटेनर्स थे। 150 से ये काफिला जो गया, इसका मतलब है ये दिस शिपमेंट वाज कंसिस्ट ऑफ
चाइनीज एंड पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर उनके कंटेनर गए। मशीनरी भी थी जो गवादर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल ठीक है ना। अब अगर एक छोटा सा इल्जाम आता है और एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है जो बहुत ज्यादा चलो से पॉलिटिकली चल रही है, वो ये है कि ये छोटे सूबे बेनिफिट है। सबसे ज्यादा सीपीक का बेनिफिट अगर आप स्टडी करें देखें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा KPK को होने जा रहा है। तो ये सारी बातें करने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसको हम सबको, जैसे हमने अपने न्यूक्लियर पावर के लिए मिलकर इकट्ठे मेहनत की और पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया, इसी तरह हमें मिलकर सीपेक को कामयाब करना चाहिए। इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो इकोनॉमिकली ये सबसे वायबल प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में आया है और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने में इसका एक बहुत अहम किरदार होने जा रहा है। अल्लाह करे ये कामयाबी से पूरा प्रोजेक्ट हो जाए और उसके बाद ये कामयाबी से चल जाए। राइट, वेस्टर्न रूट तो हमने ऑपरेशनलाइज होता हुआ देख लिया है, लेकिन अच्छा इसके अगेंस्ट ब्रिगेडियर साहब आपको लगता है जैसे कि कहा तीक साहब ने कि कुछ 3 पावर्स हैं, उन्होंने नेमली बताया कि जो वो नाखुश नजर आ रही हैं पूरे अमल से, यूएस और इंडिया आफ्टर द इलेक्टोरल विक्ट्री ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, आपको लगता है कि यूनाइट भी कर सकते हैं, मुत्तहिद हो सकते हैं, और अगर होते हैं तो क्या इसके हवाले से सीपेक के हवाले से क्या स्टैंड होगा, या प्रोबेबली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो इसके हवाले से जो प्रॉस्पेरिटी आएगी वो देखते हुए दे वुड वांट टू पूल इन एंड सपोर्ट द एंटायर थिंग? नो, देखें मोना, बेसिकली बात है अमेरिकन ने ओपनली कहा है चाइना को, पाकिस्तान को, वी डोंट वांट टू सी सीपेक कमिंग। राइट, इंडिया हैज ओपनली टोल्ड चाइना which they have don't know right. They are very clear about it. चाहे ट्रम्प आए, पॉलिसी अमेरिका की एक ही होगी, ड्रास्टिक चेंज नहीं होगी, क्योंकि उनके जो पेंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके थिंक टैंक है, वो पॉलिसी बनाते हैं और प्रेसिडेंट उस विंडो में मूव करता है, तो ये इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ओपनली दे आर अगेंस्ट इट। Nobody wants to see Pakistan coming up very strong economically. Now, obvious reason मैंने आपको बता दिए। इसके लिए देखिए हमारी गवर्नमेंट को पहला तो काम ये करना चाहिए, अगर किसी सूबे का भाम है, वेदर इट इज KPK या बलूचिस्तान का, तो आप चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं, उनके एक्सपर्ट बुलाएं, उनको ब्रीफ करें, एग्जैक्ट बताएं क्या है। तमाम एक्सरसाइज कितनी होगी ब्रिगेडियर साहब? बहुत हो चुकी होगी, मुझे समझ नहीं आता अभी भी वो चीफ मिनिस्टर नहीं पता। अगर अभी गवर्नमेंट गिविंग एंड पे कोई हरी नहीं है, बुलाएं, सुने, ताकि एक दफा सब क्लियर करके जाए। और गवर्नमेंट आई थिंक इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर SN इकबाल जो मिनिस्टर है प्लानिंग के, वेरी नीट एंड क्लीन है। आई थिंक इज अ गुड, वो काम को समझते भी हैं, बड़ा अच्छा वो काम भी कर रहे हैं। इसके साथ अब इसको हमें इसको लेके चलना है, सारे रूट्स को डेवलप करना है। और मैं बताऊं, आप आर्मी ने इतना अच्छा काम किया है और आर्मी चीफ का के एक डिजायर है कि दिस हैज टू बी कम्प्लीटेड, और इसीलिए उन्होंने पूरा रूट पूरा प्रोटेक्शन किया है और कुछ भी नहीं, किसी जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ये रूट के लिए कौन सा सबसे ज्यादा सूबा स्टेबल चाहिए? बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के लिए हमें ये चाहिए अब पूरा प्लान करें, इसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है, किस जगह पर हमें प्रॉब्लम है, पोस्ट बनानी है, उसके लिए अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा फंडिंग भी फेडरल गवर्नमेंट को करनी पड़ती है वो करें, और उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं जो बलोचिस के तो रिड्रेस किए जाएं। ठीक है, ये तो एक पॉलिटिकल इश्यू है जो हमें सॉल्व करना चाहिए। और वहाँ पर अगर सेपरेटिज्म को इन्वोक करने की कोशिश की जाती है नरेंद्र मोदी की तरफ से, बड़ा बरमला इस चीज का इजहार किया गया, उन्होंने कहा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर उसको रेफ्यूट भी तो किया, रेफ्यूट तो बहुत किया। और हमारे बताऊँ 1 या 2% लोग हैं बलोचिस ने वहाँ बड़ी स्ट्राइक की इनके खिलाफ बात की है, वेरी पैट्रियोटिक, ओनली 1 और 2% है, कोई मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि 2-3 सरदार हैं, उनसे जो भी बात करनी है करें, उसको हम हल कर लें। अदरवाइज बलूचिस्तान इज वेरी स्टेबल नाउ। बहुत लोग मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, पहाड़ों से उतर के आए हैं और आकर उन्होंने मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, अपने वेपन जमा करा दिए, कर दिया। इट्स अ वेरी हैप्पी नोट। तो आपको बजाय कुछ अरसे के लिए अगर आपको कुछ पैसा डाइवर्ट करना पड़ता है बलूचिस्तान में, आपकी लाइफ लाइन बलूचिस्तान है इस वक्त, ठीक है, हमें उसको और स्टेबल करना है, ताकि एक इंसिडेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर दुनिया में एक मैसेज जाए, वो देखे जी कॉन्वाय रुक गया या वहाँ पर डेवलपमेंट काम रुक गया। गिलगित बल्तिस्तान और ये है, इससे इतना बड़ा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप सोचें कि अगर इतने जो नेशनल वहाँ पर फ्री जोन बन रहे हैं, उसके बाद नेशनल पार्क बन रहे हैं, बिजली घर बन रहे हैं, ये जॉब्स किनको मिलनी है? और आप जरूरी बात ये है कि आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस आ जाएगी हमारी डिसीजन मेकिंग में, क्या वो आई है या नहीं आई है? हम उसकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अलाउ मी टू गेट बैक टू यू ऑन दैट। प्रोफेसर शेख उमर वडेलो साहब हमारे साथ फोन लाइन पर तशरीफ फरमाए। ही इज एन इकोनॉमिक स्कॉलर, स्पेन से इनका ताल्लुक है, लिहाजा इनसे बात करते हैं सीपेक के हवाले से और इंटरनेशनली क्या परसेप्शन रखता है सीपेक पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर उमर, वेलकम टू द शो एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।
Mr. Umar, am I audible? Do you hear me well? Welcome to the show. Right, probably something with the audio. Reconnect करने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर साहब को कि इस हवाले से हमें बताएं इंटरनेशनल परसेप्शन. गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है इंडिपेंडेंस आई है हमारी डिसीजन मेकिंग में? बिल्कुल इंडिपेंडेंस आई है. और जून देखिए प्रॉब्लम ये होती है व्हेन यू आर इकोनॉमिकली डाउन, so then you don't have a choice. You don't have choice. You have to accede to the demands of the money who lend you. IMF है, World Bank है, Americans हैं, US power से नेक्स्ट सारा उनके कंट्रोल है. ये जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IFIs वो आपके उनके कंट्रोल में है. आपने भी फैमिली में देखा होगा कि जो सबसे रिच होता है बहन भाई कजन सारे उसके वेरी सिंपल. इसलिए मैं बात कर रहा हूँ. तो आप अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर आपकी करप्शन भी मुल्क में खत्म हो जाएगी, आपके पैसा भी जनरेट होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आपकी दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी. आइडियल माइंड इज अ डेवल्ड माइंड. तो जब उनको जॉब मिल गई है, आपने फाटा में डेवलपमेंट कर दी, सब जब डेवलपमेंट हो गई है, I think you are much better off. All right, we've reconnected. Professor Saab on call. Professor Sheikh Umar Vadelo Saab is on call amongst us. Economic scholar हैं आप, स्पेन से आपका ताल्लुक है. Assalamu alaikum, Mr. Umar. Welcome to the show. Thank you for your time. Alaikum salam. To begin with, I'd like to know from you, since you're from Spain all the way, let us know about China-Pakistan economic corridor. How is that perceived internationally for Pakistan, and what perception does it hold for Pakistan? Well, this is clearly perhaps the most important economic development for Pakistan in the last few decades. This CPAC, the China-Pakistan agreement, could become the most important form of development for the people of Pakistan, but it could easily just be a way of enriching the corporations, and this is what is important. What it needs to be done is to make sure that this corridor does not only serve the corporations to transport the goods from China to Gwadar, but it must be like the Silk Route. There must be opening with markets that allow the people of Pakistan to benefit from this. Absolutely. Otherwise outstanding development. The corridor is in fact committed to serve the entire region and not just China and Pakistan. That's what it is committed to. Let us know, Professor Saab, do you think Pakistan would be able to break away from the US monopoly in the region owing to benefits we are expecting out of China-Pakistan economic corridor? Does it help us break away from US monopoly that we faced in the past? That's correct. It is a great opportunity to recreate again the Silk Route. And to overpass the maritime control that has been dominating the last few centuries. What I'm saying is, however this development is incredibly important for Pakistan, it must help the Pakistanis. Right. And for that, there must be opening, there must be markets, the creation of actual physical markets, like in the old days in the Silk Route, where the people of Pakistan can actually interact in this transaction. Otherwise, we will be watching just the trucks passing by from Beijing to Gwadar. But if you create markets, open markets, like in the Silk Route, then the people of Pakistan will benefit from it. And this could turn into perhaps the most important development for the people of Pakistan. Would the project also be able to reap socio-economic benefits to the country, Professor Vadelo? Undoubtedly. This is all benefits from beginning to end. But again, the issue is not the economic, the macroeconomy is correct. It's the microeconomy that has to be put right. And so that it's not only the corporations that benefit, the large corporations both in Pakistan and China, but the people of Pakistan. Absolutely. And for that you have to create different structures. We created a project called the 25 markets from China, from Beijing to Gwadar. Actual physical markets where the people can interact, then it will be beneficial. Right. Very grateful for your time. Professor Sheikh Umar Vadelo was amongst us over call. Unse humne jana ji, do you have to make a point, sir? He was very right to say CPEC is for everybody. Absolutely. We have to remove the misgivings. I'll give you one example. This CPEC is going to create 8 to 10 lakhs of the jobs.
سب سے بڑی پرابلم ہماری انمپلائمنٹ ہے, جابلیس ہے. اب 8 سے 10 لاکھ جاب ہو جائے. پھر انفراسٹرکچر پہ آ جائے. میرے پاس ایک فیگر ہے, میں کوئکلی بتاتا ہوں. 3,871 کلومیٹر کے روڈز بنیں گے. ریلویز ہے 1,529 کلومیٹر کے. اس کے بعد آپ سب سے بعد دیکھیں آپٹیکل فائبر کیبلز آپ کے 2,084 کلومیٹر. اینڈ پھر پاور جنریشن کے فیگر آلریڈی پائپ لائن آنی ہے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی جتنی مس گیونگز ہیں ان کو ریموو کرنا چاہیے اکٹھے ہو کے, جیسے میں نے پہلے کیا. اس کی کامیابی کے لیے ہم سب کو کام کرنا چاہیے. سی پیک از اے کوریڈور آف اپارچونیٹی. ایبسلیوٹلی. اچھا, اس کو لوکل لیول پہ کس طرح سے یقینی بنائیں گے؟ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ پینل میں تشریف فرمائے. PMLN سے آپ کا تعلق ہے, حکومتی موقف کے حوالے سے سب سے ریلیونٹ آپ کی آرا ہوگی, اس لیے آپ سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ نہال صاحب, ویلکم ٹو دا شو. ویری گریٹفل فار یور ٹائم. بتائیے گا ابھی سر, بات ہماری پینل میں آپ کے آنے سے پہلے بھی یہی چل رہی تھی. بہت ہی گرینڈ سیریمنی ہم نے گوادر پورٹ پہ دیکھی. یقیناً آپریشنلائز ہونا جتنا خوش آئند کہا جائے کم ہے پاکستان کے لیے. آپ کو لگتا ہے سر کہ حکومت کی طرف سے جتنے بھی نیڈفلز ہیں وہ تمام طور پہ کیے جا رہے ہیں, اور جتنا بھی اگر کوئی اس حوالے سے مس پرسیپشن ہے یا کوئی خدشات ہیں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو یا کسی بھی صوبے کو, حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے ان کو دور کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ایک لفظ ہے بستی بستے بستے بستی ہے, تو یہ بھی ایک بستی بس رہی ہے. یہ کوئی ریموٹ نہیں ہے کہ آپ نے ریموٹ سے بٹن دباتے ہیں تو کوئی چیز آف اینڈ آن ہوتا ہے. یہ ایک پورا ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے, ایک پوری فلاسفی ہے اس کے پیچھے, ایک پوری فرینڈشپ ہے, ایک پورا ویژن ہے اس کے پیچھے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بستی بستے بستے بستی ہے. اگر اس میں کہیں پہ کوئی کمی بیشی, کہیں پہ اونچ نیچ ہو تو ود دا پیسج آف ٹائم وقت اس کے ساری کمی خرابی دور کر دیتا ہے. یہ ریموٹ ٹائپ نہیں ہے کہ اگر آپ نے صحیح ریموٹ کا بٹن نہیں دبایا تو وہ غلط چیز ہو سکتا ہے. اس میں غلط نہیں ہوگا کچھ بھی, کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم وقت کے ساتھ اس کی جو کنیکٹیوٹی کے لیے, اس کے جو ملانے کے لیے سڑکیں ہیں وہ اور امپروو ہوں گی, اور بہتر ہوں گی. جو ساتھ فیسیلیٹیشن کے لیے جو چیزیں وہ اور بہتر ہوں گی. جو اکانومک زون ہے وہ اور بہتر ہوں گی. جو انویسٹرز ہیں وہ اور زیادہ آئیں گے. جب اپرچونٹی لوگوں کو مواقع نظر آئیں گے, ہر آدمی مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے, تو مواقع دیکھ کر کے لوگ اس مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طرح جن لوگوں کو آج تک نہیں بڑے مال بردار جہاز دیکھا تھا, جو کشتی رانی کرتے تھے, لوکل لوگ تھے, ان کے اب لڑکے ماہی گیری سے زیادہ اپنے آپ کو کوشش کریں گے کہ وہ ٹریڈنگ میں آئے, وہ کارگو ہینڈلنگ میں آئے, وہ ویئر ہاؤس کے ٹیکنالوجی کے ساتھ آ کر کے اپنے آپ کو جوڑے, وہ لاجسٹکس کے ساتھ آ کے اپنے آپ کو جوڑے. وہاں پہ ایک نیا شہر بن رہا ہے, نئے ایئرپورٹ بن رہے ہیں. وہ آٹو موبائل انڈسٹری میں اپنے آپ کو پائیں گے آپ اگلے 10-15 سالوں میں, کہ وہاں اچھے انجینئرز, میکینکس, آٹو موبائلس کے ایک نئے, کیونکہ جب اس بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹیشن ہوگا تو یقیناً آٹو موبائل کی بھی بہت ضرورت ہوگی. وہاں پہ انجنز کے انجینئرز اور میکینکس اور بہت ساری. تو یہ بستی بستے بستے بستی ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اگلے 20 سے 25 سالوں میں یہ دنیا کے کن بڑے ممالک کے پورٹ کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کریں یا مقابلہ کریں. آپ اگر دیکھتے ہیں دبئی کو, اگر 1976 کا دبئی دیکھیں اور آج کا دبئی دیکھیں, تو آپ کو اس کے ساتھ آپ مشابہ کریں اور اس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری زندگی میں پائے تکمیل کو نہ پہنچے, مگر یہ گریجولی آپ کراچی پورٹ کو لے لیں. حالانکہ بڑا فرق ہے کراچی پورٹ میں اور گوادر میں. گوادر پورٹ بڑا نیچرل ڈیپ پورٹ ہے. کراچی پورٹ میں ڈیزنگ کی جاتی ہے کہ اس سائز کی جہاز آ سکتی ہو کہ نہ آ سکتی ہو. اس کی وہ 18 میٹر پہ ہے یا 14 میٹر پہ, بہت بڑا فرق ہے. پھر وہ سینٹرل, وہ مڈل ایسٹ سے بڑا قریب تر ہے, وہ بڑا ایکسیس ہے اس کو مڈل ایسٹ سے نکل کر کے اور جگہوں پہ جانے کا. کراچی تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے. جو اس کراچی کو دیکھیں جو 1884 میں بنا تھا پورٹ, تو آبادی بھی اس کی جو آج گوادر ہے سیم ٹو سیم گوادر تھا. 1 لاکھ سے نیچے اس کی آبادی تھی. ایک سڑک تھی اس کی, بندر روڈ, نام ہی بندر تھا. بندر مانے پورٹ روڈ. اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں, اگر آپ اس کو بندر کو ٹرانسلیٹ کریں تو اٹس کال پورٹ روڈ. اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو جہاز رانی کے جو آفیسز بنے, پھر آپ کرین کے آپ دیکھیں
جو اس زمانے میں جو وہ ہوا کرتے تھے یہاں پہ پارسی حضرات، ان کے کرین کی پوری ایک انڈسٹری یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی. لیکن صاحب ہماری طرف شروع ہو گیا تھا یہ تمام عمل. گوادر میں تو سٹارٹ آف ہی ابھی ہوا ہے نا, تو کک سٹارٹ ہی ابھی ملا ہے. ایک بریک کی جانب مجھے اجازت دیجیے گا, میں جاتی ہوں. اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات یہ کریں گے کہ کچھ صوبے جو واقعی اس حوالے سے کچھ خدشات رکھتے تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور وہ خدشات اگر تھے بھی تو کیا وہ لیجٹ تھے یا نہیں تھے. رائٹ آفٹر دا بریک سے بتا. گفتگو سیاسی ہو یا غیر سیاسی, بات ہو قومی مفاد اور کردار کی, بحث ہو ملکی استحکام بارے, موضوع معیشت ہو یا ثقافت, ان تمام امور کے پس منظر, پیش منظر اور تہ منظر تک پہنچنے کے لیے ہم گفتگو کرتے ہیں ذمہ داران ریاست و سیاست سے, ملک کے نامور صحافیوں سے. ریاست کا اہم ستون, چوتھا ستون. دیکھیے پیر کا بدھ 7:05 تک صرف پی ٹی وی نیوز پر. بدلتی دنیا, بدلتے حالات, داخلی امور اور بیرونی تعلقات. کون بحال, کس کی زندگی وبال, نئی منصوبہ بندیاں یا خوابوں کے جال, حکومتی پالیسیاں اور مسائل کے حل کی تلاش. کس کی دو, کس کے ہاتھ, کریں گے ہم نشاندہی عوام سے ایوان تک, اور ہوں گے غیر جانبدار تجزیے. پروگرام نشاندہی میں سمیم شہاب. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک سوال جو ہم نے ان آنسرڈ چھوڑا تھا, ایک کوئری, کہ اگر کوئی خدشات ہیں چھوٹے صوبوں کے حوالے سے جہاں پر ترقی مچ اویٹڈ ہے, وہ اگر خدشات لیجٹ ہیں تو ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے, اس میں سین مائنڈ کیا کہتا ہے. اس حوالے سے برین اسٹارم کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, کیسے ایڈریس کریں؟ لیکن میں آئی پرسنلی فیل کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے. صحیح, بالکل, اور نیشنل انٹرسٹ میں ہے, اور سب سے بہتر ہے کہ تمام صوبے اس کو مل کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو آگے چلائیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے سب سے پرائم رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ پہلے تو ان کو بریف کرے کہ یہ آپ کون کون سے روٹس, کہاں پر اکنامک زونز, کہاں پر آپ نے بجلی گھر بنانے ہیں, کہاں پر آپ نے روڈ کو لے کے جانا ہے, ایک تو یہ بتایا جائے. اس کے بعد ان کے جو تحفظات ہیں وہ سنے جائیں. اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو ایڈجسٹ ایوری ون, تاکہ یہ ایک ایسا, یہ وہ کالا باغ والا حساب نہیں ہونا چاہیے جو خدا نہ خاصا جو پہلے ہو چکا ہے. خیر یہ تو بننا ہے, پورا پاکستان اس کے لیے ہے, لیکن اسٹل اٹ از بیٹر کہ ان کو بریف کر کے, اور اگر ایڈجسٹمنٹ مائنر ہو سکتی ہیں جو اس میں, اور کوئی یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں جی دیکھیں جی ہمیں تو وہ بتا نہیں رہے کیا ہو رہا ہے. ایسی سچویشن کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. نیشنل انٹرسٹ ہے, پاکستان کا انٹرسٹ ہے, صوبوں کا انٹرسٹ شامل ہونا چاہیے, اور مل کے اس کو بنانا چاہیے, اور ہر صوبے کے انٹرسٹ کے حساب سے اس کو کام کریں. میرے خیال میں یہی ایک نیڈ ہے, اور اس کو میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی سیکیورٹی, بلوچستان کی پولیٹیکل اس وقت سچویشن, وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. دیٹ اسلام آباد سے لوگ دے شوڈ گو ٹو بلوچستان, سی دا ریالٹی اینڈ سارٹ آؤٹ دا پرابلم سائملٹینیسلی, تاکہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں, کے پی کے کو اکاؤنٹ میں بھی لینا ضروری ہے, مغربی روٹ کا, اس سے بھی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. بلوچستان کی میں سیکورٹی کی بات کر رہا ہوں, رائٹ, اور وہاں کی بات کر رہا ہوں, اکنامک وٹ ایور ان کی تحفظات ہیں صحیح, اس کو دور کریں. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. گھر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ سب کو بلاتا ہے, ڈسکس کرتا ہے, اس کے بعد جو میک اے کمپریہنسو پلان ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دیٹ پرٹیکولر فیملی, اینڈ پاکستان از اے فیملی. تو اس حساب سے اگر چلیں گے تو نو پرابلم. رائٹ, آپ کی اجازت سے عتیق صاحب میں پوچھ لوں ان سے, تاکہ میں آپ سے ٹیکنیکلی پھر بات کروں کہ کیا کر سکتے ہیں. سینیٹر صاحب, گھر کا بڑا بلاتا ہے باقیوں کو, اور اگر ایسی بیٹھک ہو چکی ہے تو کیا مسئلہ ہے سر؟ ہو چکی ہے, کئی بیٹھک ہو چکی ہے. یوں سمجھ لیجیے, ایک پیسنجر اترتا ہے کراچی ایئرپورٹ, ٹیکسی والے کو کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے ایف ٹی سی پورا قبرستان پہ. ٹیکسی والا اس کو کہتا ہے بیٹھ جائیں, یا تو وہ اس کو لے جاتا ہے پہلے قائد آباد, پھر کورنگی روڈ, اور وہاں سے جو روڈ آتا ہے ڈی ایچ ایس سے ہوتا ہے وہ پھر ایف ٹی سی لے آتا ہے. یا وہ ٹیکسی والا کہتا ہے بیٹھے جی, بیٹھنے کے بعد وہ سب سے پہلے لے کے جاتا ہے ان کو اندر سے لے کے چلتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے, گلستان جوہر ہے, گلستان جوہر سے وہ بندر روڈ پہ ہے, پھر حسن اسکوائر پہ ہے, پھر ایف ٹی سی پہ پہنچا دیں. تو آپ پورٹ کے ڈرائیورز کو نہیں فورس کر سکتے ہیں کہ جناب آپ
ایک آدمی چائنا سے گاڑی لے کے آ رہا ہے، وہ جلدی میں اس کو جو روٹ اچھا لگے گا، فیزیبل لگے گا، وائبل لگے گا، وہ اس پہ جائے گا. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو باہر کے انویسٹمنٹ آئیں گے وہ کہاں پہ انویسٹ ہوگا. جو جگہ آلریڈی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہے آبویسلی انٹرسٹ ان کا وہاں ہوگا، وہاں جائیں گے. ہم اس میں یہ کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس 2 روڈ ہیں جن لوگوں کو عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے. ایک ہمارا وہ ہے جی ٹی روڈ، جس سے ہم کراچی سے جب شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم نیشنل ہائی وے کہتے ہیں. ایک ہمارا روڈ ہے انڈس ہائی وے جو دریا کے اس پار ہے، جو کوہاٹ اور پیچھے سے دوسرے لورالائی اور سارا وہ علاقہ. ایک ہمارے پاس روڈ بن گیا ہے آلموسٹ موٹر وے، ہمارے پاس ایگزسٹنگ 3 روڈ ہے. جو ہمارا انڈس والا حصہ ہے وہاں پہ جو ٹاؤنز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، علاقے ہیں، ان کو ہم کنیکٹیویٹی دے رہے ہیں. کہیں پہ 40 کلومیٹر کی کنیکٹیویٹی ہے، کہیں پہ 50 کلومیٹر کی. جو مین روڈ جا رہی ہے انڈس ہائی وے کو ایک تو ہم امپروو کر رہے ہیں، موٹر وے سے بھی اس کی کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے اور انڈس سے بھی ہو رہی ہے. تو کنیکٹیویٹی کو اصل جو چیز ہے اس میں وہ ہے کنیکٹیویٹی. عام لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا مغربی روٹ کیا ہے اور مشرقی روٹ کیا ہے. 3 پیرلل ہماری روڈ آ رہے ہیں. لیکن تنازع یہ ہے کہ پہلے کون سا ڈیولپ کیا جائے گا؟ جو آپ نے کر لیا ہے آلریڈی دیکھیے جو مغربی روٹ کا جو علاقہ ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. وہاں پہ جو چھوٹے ٹاؤنز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، اس کو 50 40 30 60 کلومیٹر کے جو ڈسٹینس تھا اس کو جوڑا جا رہا ہے اس روڈ سے، جو لنک کر رہا ہے لے جا کر کے وہ جو مین آ رہی ہے مال اور وہ جو گوادر کی طرف جا رہا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے. جیسے آپ شارا فیصل ہے مین آرٹری ہے، اب محمود آباد بھی آ کے مل رہا ہے، ماڈل ٹاؤن بھی مل رہی ہے، ملیر کین بھی مل رہا ہے، گلستان جوہر بھی مل رہا ہے، سارے مین آرٹری سے کنیکٹ کر لیں اس کے کنیکٹیویٹی ہم اس کو کر رہے ہیں. اور پھر جو میرے آنے سے پہلے جو بات میں سن رہا تھا، دیکھیے نا آپ فائبر آپٹکس بچھا رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑی نوکریاں جنریٹ ہوں گی. پھر ایک بہت بڑی تعداد، اور پھر چھوٹے صوبے کی بات ہے تو بلوچستان آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے، رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، اور بلوچستان اس سے بہت زیادہ اس میں بینیفیشری ہے. اسی طرح سے سندھ کو جوڑا جا رہا ہے رتو ڈیرو سے اور سکھر سے. گو کے سندھ کے پاس اب کے 3 پورٹس ہیں، کراچی ہے، پورٹ قاسم ہے، شاہ بندر ہے، روڈ انفراسٹرکچر کا بہت، تو اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے. پھر اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی روڈ کا پرابلم ہو تو کراچی کا مال بھی گوادر اور گوادر کا مال بھی کراچی آ سکتا ہے اور جاتا ہے. مگر کچھ سکھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، سکھ مائنڈ سیٹ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لکیر انہوں نے کھینچا، اس کو محاورتاً بزرگ کہتے آ رہے ہیں لکیر کا فقیر. ان کو یہ ہے کہ میری مرضی کہ اگر آپ نے ابھی ہمارے سینٹ میں ایک بڑا مزیدار قصہ ہوا کہ سینکشن ہو گئی کوئی ٹاور ٹیلی نار کی، تو ہمارے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ جی ادھر لگاؤ ٹاور اس پہاڑ پہ جہاں پہ میں کہوں، اور کرائے پہ میرے یہ 20 مکان لے لو کرائے پہ، اور اگر تم کہیں اور لگاؤ گے تو ہم اس کو اڑوا دیں گے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے ویسٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں. دیکھیے چائنیز بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے، انہوں نے بڑا ریسرچ کیا ہے. جو انویسٹرز ہیں انہوں نے بڑا ریسرچ کیا، اور ہم تو چاہیں گے کہ پاکستان کے ہر کونے میں جائے. اب اگر نیچرل روٹ بن رہا ہے کہ جی بی سے نکل کے کے پی میں آ رہا ہے، اب کے پی کا وہ علاقہ ہے جو رائے کوٹ سے، تھا کوٹ سے، مانسیرا، ہری پور، حویلیا، ایبٹ آباد، یہ بھی تو کے پی کا حصہ ہے، یہ بھی پاکستان کا حصہ. تو کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ کے پی میں نہیں؟ اسی طرح سے پنجاب پہ جتنا علاقہ کنیکٹیویٹی سے ٹچ ہوگا، کنیکٹیویٹی ناٹ ڈائریکٹلی، کنیکٹیویٹی جو موٹر میں سے کنیکٹ کر کے 50-60 کلومیٹر آرٹریز کو ملایا جائے گا. اسی طرح سے جیسے سکھر سے ٹھیک ہے، اب بہت سارے جگہوں پہ نئے موٹر ویز، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر خطے، ہر گاؤں، ہر میدانی علاقے میں، ہر پہاڑی علاقے میں اچھے روڈ ہونے چاہیے. اس سے ہماری اکانومی اور ہماری ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوگا. جہاں پہ پھل ہے، فروٹس ہے، یا ایسے ہاں، وہ ان چیزوں کو تیزی سے ہم مین آرٹریز میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے اسٹوریج کے فیسلٹیز میں جائے، یا وہ پورٹس میں جائے، ایئرپورٹس پہ جائے یا سی پورٹ پہ جائے. اب دیکھیں میں سیالکوٹ کے لوگوں سے بڑا متاثر ہوں، وہ ایئرپورٹ بھی بناتے. آج 70 فلائٹ اور سیلف وہ کوئی گورنمنٹ پہ اور منسٹری آف کامرس پہ نہیں ڈیپینڈنٹ سارے، وہ کوئی منسٹری، وہ کہتے ہیں منسٹری اور ٹی سی پی کون، وہ اپنا خود ان کے بائرز آ رہے ہیں ان کی بڑے طریقے سے. تو
جب آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک پروجیکٹ چلے، میرے گھر سے وہ پروجیکٹ نہیں گزر رہا ہے، ان کے گھر سے گزر رہا ہے، آپ کے گھر سے گزر رہا ہے، ان کے، مجھے اتنا خوش ہونا چاہیے. پورے امریکہ میں نیاگرا فال نہیں ہے، ایک جگہ پہ نیاگرا فال ہے، مگر سارے امریکن بولتے ہیں وی ڈو ہیو اے نیاگرا فال. کراچی میں مری کے نظارے نہیں ہے، تو کہیں پہ سمندر ہے، کہیں پہ پہاڑ ہے. اس بات پہ ایز اے پاکستانی ہمیں خوش ہونا چاہیے. میں خوش ہوتا ہوں جی کہ کے پی میں ہمارے پاس خوبصورت نظارے ہیں. میں خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس چکوال میں یا جھیلم میں نمک کی کان ہے یا منڈیاں ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں جی ہمارے پاس ایک ڈیزرٹ ہے بھاولپور میں اور تھر میں. تو پاکستان کی کوئی بھی علاقہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ میں نے پھر اس کو عرض کرنا ہے کہ اونرشپ سی پیک کے لیے کیوں نہیں آ سکتی؟ تو سی پیک کے لیے تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو وہاں پر بستے بسے گی نہ. اس کو آپ دیکھیں ٹریڈ اینڈ کامرس میں ایتھنک ڈویژن مانتا ہے، نہ وہ سیکٹرین ڈویژن مانتا ہے، نہ وہ صوبائی باؤنڈری مانگتا ہے. اگر یہ شرٹ میں نے پہنا ہے کہ افریقن بھی پہن سکتا ہے. جیسے آنکھ کے لیے آپ کو گلاسز چاہیے تو آپ تھوڑی کہیں گے کہ دس گلاس از میڈ فار پاکستانی، دس گلاس از میڈ فار امیرکنز ایز ویل ایز افریقنز ایز ویل ایز پاکستانی ہوز ایور ہیومن بینگ، جس کی بھی سائٹ پرابلم ہو گیا ہے. تو ٹریڈ جو ہے نا، ٹریڈ پہ ہم امبارگو نہیں لگا سکتے. ٹریڈ کے اپنے ڈائنمکس ہیں جو یہ بہتر جانتے ہیں. ہم وی آر ناٹ ٹریڈرز. ہم تو ایک چیز میں فیسیلیٹیٹر ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں کہ جس کو جو سہولتیں مل سکتی ہے، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہیو ناٹس ہیں ان کو سب سے زیادہ اور میکسیمم ان کو بینیفٹ دیے جائیں. اچھا عتیق صاحب، چلیں روٹ والا معاملہ تم نے دیکھا، اس کو تو عملی طور پہ اس کا ریبٹل آ گیا. جو انڈسٹریل زونز ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں کہ کس صوبے میں کتنے ہوں گے، اس کا بھی بہت میرا خیال ہے کلیئرٹی سے ذکر ہے. لیکن اب یہ صوبوں کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کے پاس کیا فیزیبلٹی ہے. تو صوبوں کی طرف سے نیڈفل کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اب کوئی پرٹیکولر اس طرح کا جو ایسپیکٹ ہے سی پیک کے حوالے سے وہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے تو نہال صاحب آن پینل ان کی پریزنس سے مستفید ہوتے ہیں؟ ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بڑی مفید باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے جب تک آپ کسی بھی چیز سے اپنی سنسیریٹی شو نہیں کریں گے آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ لینڈ مارک کریٹ کرنے جا رہے ہیں. فارمولا ہے، جب آپ سنسیریٹی شو کریں گے لینڈ مارک کریٹ ہوگا تو وہ آپ کی پروفیشنل ایبلٹی کو دکھائے گا. یہاں انڈسٹری بنے، وہاں انڈسٹری بنے. ارے انڈسٹری تو پاکستان میں بن رہی ہے اور امپلائمنٹ ان جگہوں پہ جنریٹ ہو رہی ہے، ترقی وہاں سے ہو رہی ہے. اگر موٹر وے ایک طرف سے گزر رہا ہے اور آپ کے پاس موٹر وے گزارنے کا طریقہ نہیں ہے تو موٹر وے نے آپ کو آسانی تو پیدا کر دی کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ. سارا معاملہ اس بات پر ہے کہ ہمیں اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا نظر آنا چاہیے. سی پیک کے ذریعے ہزاروں میلوں کا انفراسٹرکچر ہمارا ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیے اس میں ویئر ہاؤس بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اسٹوریج اسپیسز بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں، ایس ایم ایز کو بھی جاب مل رہے ہیں، بڑی انڈسٹریز بھی بن رہی ہیں. اب یہ جب تمام چیزیں کمپوزیشن پروفیشنل ایبلٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کس چیز کی گنجائش ہے. وہ دیکھتے ہوئے اگر وہ چیز ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اس سے بہتر کہیں اور ہو جائے گی. اور ہم لوگوں کو مل کر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے لینڈ مارکس پروفیشنلی کریٹ کرنے چاہیے. آج سی پیک ہے، میں نے سٹارٹ لیا تھا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں، ہمیں اس کو اٹریکشنز نہیں ہو رہی، ہماری طرف فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہے. جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایک ہسٹوریکل موومنٹ آپ کے ملک میں آ گیا اور اس پر عمل درآمد رہا تو آپ اس کو کامیاب بناؤ. بہت سارے اور ایسے ایف ڈی آئیز ہماری طرف دیکھیں گے اور آئیں گے. کوئی بات نہیں، اگر یہ راستے یہ ترقی سامنے ہو رہی ہے تو وہ جو دوسری انویسٹمنٹ آئے گی وہ آپ کیا ہو جائے گی. یہ ملا جلا رجحان اگر ہو تو کنسنسس کی سر ضرورت ہے. اور میں ریپیٹ کروں گا کہ ہمیں لینڈ مارکس بنانے ہوں گے. جب تک ہم لینڈ مارک نہیں کریٹ کریں گے ہم ایز اے نیشن کسی کو نظر نہیں آئیں گے. واٹ اباؤٹ انڈسٹریل زون جس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی درکار ہے اور صوبائی حکومتیں بھی درکار ہیں؟ یہ کیوں انڈسٹریل زون تو مونا سمپل سی بات ہے، وہیں بنے گا جہاں پر اس کی وائبلٹی ہے، جہاں ٹیکسٹائل سیکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے، جہاں ٹیکسٹائل سیکٹر کو فائدہ ہے وہ وہیں بنے گی. جہاں پر لیدر کی ریکوائرمنٹ ہے، لیدر کی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، اس کے را مٹیریلز مل رہے ہیں، جہاں پہ وہ وائبل ہے وہ وہاں پہ بنے گا. یہ کون بتائے گا؟ یہ بتانے والے بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے اور صوبائی حکومتیں ہیں نا جو بتائیں گے کہ بستی بستے ہی بسے گی اور آہستہ ہی آہستہ چیزیں آئیں گی سامنے. جب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے، پروونسز کو کہیں اب آپ اپنی ریکمنڈیشن دیتے جائیں کہ کہاں پر ریکمنڈیشن دینا اٹ ہیز ٹو بی دین کوآرڈینیٹڈ. ایک کوآرڈینیٹنگ کرے جیسے ایتھنک بالٹم آئی تھنک از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. آئی ناٹ ریسپیکٹ فار ہم. تو وہ بھی لیں، سب پروونسز سے لیں کہاں چاہیے، کیا ڈیولپمنٹ چاہیے، کیسے چاہیے
اور اس کو ابھی سے ورک کیا کہ when the time comes everything is ready. You don't start wasting time on those issues کے اوپر. Exactly. اسی طرح بجلی کا 16 بننے ہیں, $43 بلین لگنے ہیں اس کے اوپر. 27,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں جنریٹ ہونی ہے اس روٹ کے تھرو, اور آپ کی ابھی اس وقت 14,000 ہے. جسٹ امیجن کہ آپ کو کتنا بڑا کوانٹم جمپ الیکٹریسٹی میں. اچھا بریگیڈیئر صاحب الاؤ می, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, چلیں سی پیک تو ہم ایک لینس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی, اوئنگ ٹو یور پریزنس آج اس کو پھر سے پٹ اپ کرتے ہیں. ایک MOU بھی ہم نے دیکھا ہے سائن ہوا ہے ٹو فائٹ کرپشن بٹوین چائنا اینڈ پاکستان, وہ بھی ایک چیز پروسیس میں ہے. آپ کو یہ لگتا ہے یہ ہارٹننگ ہے کہ یہ دونوں ممالک کوآپریٹ کر سکتے ہیں اس فرنٹ پہ بھی؟ نہیں, اس میں سی پیک کے اوپر آئی تھنک دے آر ویری کلیئر, کوئی کرپشن نہیں ہوگی. چائنا میں کرپشن ہوتی ہے تو چائنا کا رول از ویری سمپل. کل ہم نے بات سنا ہے کہ وہ بڑے سٹرنجنٹ ہیں, انہوں نے ڈیتھ پینلٹی دی اپنے گورنر کو کرپشن کے اوپر. بالکل سب کے اس کے بعد انہوں نے 9 روپے کی جو بلٹ اس کو فائر کی تھی نا, وہ اس کی بیوی کو بل بھیج دیا کہ یہ بھی آپ پے کریں, ہم یہ بھی پے نہیں کریں گے. تو اس پہ کرپشن بڑی کلیئر ہے, اور آئی ایم شیور کہ اس روٹ کے اوپر چائنیز پاکستان پہ FW لگا ہوا ہے, اس کے آرمی میں انوالو ہے, تو نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں, آئی ایم شیور کہ یہ آج سے جب اکنامکلی ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں کرپشن آٹومیٹکلی ختم ہوتی ہے. کرپشن فیکٹر اس وقت ہوتا ہے جب لیک آف ریسورسز ہیں, جابس نہیں ہیں, تو لوگ ظاہر ہے ان کو دے نیڈ ٹو ارن فار دی فیملی. باپ بیمار ہے, بیوی بچوں کی پڑھائی ہے, بہن کی شادی ہے, 100 فیکٹر سوشل اکنامیکل فیکٹر جو ہوتے ہیں, تو اس سے یہ چیزیں خود بخود ختم ہوتی جائیں گی. لیکن نیشنل انٹرسٹ میں جتنا کم سے کم کریں, سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں انٹرنیشنل کمپنی بھی آگے ڈیولپمنٹ کریں گی. اٹس ناٹ اونلی چائنا کر رہا ہے, تو سب کے اسٹیک بہت ہائی ہے. چائنا نے بھی کہا کہ $5 بلین کی ایک کمپنی ہے ان کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اینی بڈی فرام آؤٹ سائڈ انٹرنیشنلی ٹینڈر میں آ کے ہمارے ساتھ کام کریں گے, لوکل کریں. تو آپ کو کتنا جنریٹ کر رہے ہیں ایکٹیویٹی کو, یہ سب سے بڑا ہمیں ریلائز کرنا چاہیے اس میں. لیکن اسٹل فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کسی صوبے کا, کسی کا پنجاب کا ہے, کسی کا ہے, اس کو دور کریں تاکہ یہ آنے سے بھی ہرڈل ختم کر دیں. اور یہ مطلب چائنیز ایمبیسڈر یا چائنا کی طرف سے یہ چیز نہ آئے نا, یہ کتنا آپ دیکھیں یہ وہ آپ آ کے آپ کو کلیئرٹی دے رہے ہیں کہ دس از ناٹ چائنا پنجاب. جو اسٹینڈنگ کمیٹیز بنائی ہیں ڈفرینٹ, اس کی ان کو آن بورڈ لینا چاہیے, ان سے مشورہ کوآرڈینیشن تمام پروونسز کا, سارے سینیٹرز یا MNA سارے جو پروونسز ہیں وہ ہیں, تاکہ ایک اچھی کریں اور اس کو امیڈیٹلی ڈریس کرتے جائیں ایک ایمرجنٹ بیسس پہ. وی کانٹ ویسٹ ٹائم. میں نے ابھی دیکھا ہے اتنی اچھی ہوئی ہے, ابھی میرے خیال میں شپ آئے گا باہر سے اور پھر یہاں سے ریورس کنوائے جائے گا جو کاشگر کی طرف, تو اٹ از اب جنریٹ ہوتا جائے گا. اتنی بڑی آپ سوچیں گے 1 لاکھ بیرل انڈیا چائنا کو آئل چاہیے. اب اگر پائپ لائن بھیج جاتی ہے, دیکھیں ان کو کتنا پیسہ, پاکستان کو کتنا ریونیو ملتا ہے, رائلٹی ملتی ہے. اچھا ایک اور بات وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیں سوشل سیکٹر ہے, ڈیفینس سیکٹر ہے, دونوں کے ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں ہم نے دونوں کو کیٹر کرنا ہے, رائٹ. اب اس میں چاہے وہ میری ٹائم کوآپریشن ہو, یہ دونوں ممالک آپس میں کوآپریٹ اس پہ بھی کر رہے ہیں, لیکن اکنامک انٹرسٹ جب آ جاتے ہیں نا, بیسیکلی اکنامک انٹرسٹ آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہے. آپ کے سینیٹر صاحب آپ کے نوٹ پہ میں کلوز کرتی ہوں, مجھے بتائیے گا ڈیفینس جو ہمارے پری ریکویزٹس ہیں ان کے حوالے سے حکومت کتنی ڈیٹرمائنڈ ہے کہ وہ ایڈریس کیے جائیں سی پہ؟ دیکھیے جی, ڈیفینس ریکویزٹ کے حوالے سے میں آئی مسٹ گیو مائی کریڈٹ ٹو جنرل راہل, ان کی بھی اپنی ایک بڑی ویژنری سوچ رہی ہے. روٹ کو انہوں نے خود اکثر و بیشتر پرائم منسٹر کے ساتھ اور اکیلے بھی اس کو ان کی ریکی آرمی کی ٹیکنالوجی میں ریکی کرتے رہے, ان کے ساتھ ان کے ساتھی رہے. روٹس کو بڑا سیکیور کیا انہوں نے, اور پھر ایک پوری بریگیڈ تو نہیں کہیں گے, پوری ڈویژن فورس کو ایک فورس ریز کیا انہوں نے, اور اس میں بڑے ٹیکنیکل لوگوں کو انہوں نے ڈالا. اور آپ دیکھیں جو کام سال کا تھا وہ بعض 6 مہینے میں ختم کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی دولت ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اور جو سی پیک یہ ہماری دولت ہے, اور اس دولت کی حفاظت کے لیے ہمارے جوان تیار ہیں. تھینک یو فار وائنڈنگ اپ دیٹ ویری پازیٹیو نوٹ. میرا خیال ہے یہ بہت ہی اچھا ون لائنر ہے جس کے اوپر آج وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت ہی گریٹفل اپنے تمام پینلسٹ سے جنہوں نے اتنا افیکٹولی آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرنے میں مدد دی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے, مسٹر عتیق الرحمان ہمارے ساتھ تھے, سینیٹر نہال ہاشمی نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا تھا, اور اوور فون ہم نے پروفیسر شیخ عمر وڈیلو سے بات کی, ان سے انٹرنیشنل
सेक्शन के बारे में जाना विच ओज टू CPEC. अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर सजाद अहमद couldn't make it on call, वरना उनसे भी गवादर के हवाले से बात रहती. लेकिन नंदलेस आखिरी नोट यही रहेगा कि इकोनॉमिकली जब हम मुस्तहकम होंगे, जिस नोट पे हमने शायद पूरी डिस्कशन का आगाज भी किया था, तो हमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का मौका मिलेगा और पाकिस्तान इस हवाले से आगे बढ़ता हुआ प्रोग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है. जितनी इसमें हम लोग कंसोलिडेशन लाएंगे उतनी ही हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस इंश्योर कर पाएंगे अपने फैसलों में, और पाकिस्तान के जो मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो माइक्रो लेवल पे भी ट्रांसलेट हो पाएंगे. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.